نمبر 20 اعتقادهم في مخاريق السحرة وامثالهم انها من کرامات الصالحين ونسبته الى الانبیاء كما نسبوه لسلیمان علیہ السلام. ان جادوگروں اور ان جیسوں کی خرق عادت چیزوں کو صالحین کی کرامات سمجھ لینا اور اس کو نبیوں سے بھی جوڑنا جیسے انہوں نے جادو کو سلیمان علیہ السلام سے جوڑا تھا. نمبر 20 کیا ہے؟ عجائبات کو، خرافات کو، جادو جیسی چیزوں کو کرامات سمجھ لینا اور ان کی بنیاد پر جن سے وہ صادر ہو رہی ہیں ان کو اللہ والا سمجھ لینا اور اس طرح کی چیزوں کی نسبت انبیاء سے کرنا. جیسے مثلا ایک آدمی جادو کرتا ہو اور لوگوں کو عجیب و غریب چیزیں کر کے دکھاتا ہو شیطان کی مدد سے، لوگ کہیں کہ دیکھو یہ اللہ والے ہیں، اللہ والے ہیں، اور پھر یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر فیضان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کی وجہ سے یہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساری چیزیں حاصل کر رہا ہے، تو ایک جھوٹ کی نسبت نبی سے کرنا ہے. اسلام میں بلا شبہ یہ اعتقاد ہم رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی بعض نیک بندوں کی نصرت کے لیے کچھ چیزیں ایسی کرتا ہے جو فطرت کے قوانین سے پرے ہوتی ہیں. اس کے رزق میں برکت دینا، جیسے مثال کے طور پر حضرت مریم کا معاملہ دیکھیے، بالاتفاق وہ نبیہ نہیں ہے، عورتوں میں سے کوئی نبی نہیں تھا، لیکن حضرت مریم کو آپ دیکھیں، حضرت زکریہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب بھی حضرت زکریہ ان کے پاس جاتے ان کی عبادت کی جگہ میں، ان کے حجرے میں، وجد عندها رزقا، ان کے پاس رزق پاتے، پھل پاتے. ان سے پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم کہاں سے آیا تمہارے پاس یہ؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالت انما ہوا من عند اللہ، یہ کس کے پاس سے آیا ہے؟ اللہ کے پاس سے آیا ہے. تو اللہ تعالی کی طرف سے ان کو پھل دیے جاتے تھے. علماء نے کہا، اور بھی تفسیر علماء نے کی، لیکن یہ تفسیر ہے کہ اللہ کی طرف سے جنت کے پھل حضرت مریم کو دیے جاتے تھے. حدیثوں میں بھی اس طرح کے واقعات آئے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر ایک صاحب گئے اور کہتے ہیں کہ میں کھاتا گیا اور جب کھانا ختم ہوا تو کھانا جو پہلے تھا اس سے زائد تھا. تو اس طرح کی چیزیں صحابہ سے ہوتی. 2 صحابی نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اور ان کے عصا تھے، تو ایک صحابی کا عصا روشن ہو گیا، اندھیرے میں اس روشنی میں وہ لوگ چلنے لگے، عصا ہے روشن ہو گیا. ان کا اپنا کوئی بٹن دبا ایسا کچھ نہیں تھا، اللہ کی طرف سے تھا. ان کو تو خود بھی انہوں نے ایسی نیت یا کچھ کیا نہیں، سر اللہ کی طرف سے ہوا کہ عصا ان کا روشن ہو گیا. نصرت، مدد، اللہ کا فضل. اور ایک وقت آیا کہ دونوں کو بچھڑنا تھا، اب ان کے گھر کا راستہ یہاں، ان کے گھر کا راستہ وہاں، تو دونوں کے عصا جو ہے دوسرے کا بھی روشن ہو گیا. امام البخاری نے اس کو نقل کیا ہے. تو اب اس کا انکار تو ہم نہیں کریں گے. جدید ذہن کے بعض لوگ جو ہیں اس طرح کی چیزوں کا انکار کرتے ہیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لکڑی میں روشنی کہاں سے آ سکتی ہے؟ ارے سورج میں آ سکتی، لکڑی میں کیوں نہیں آ سکتی؟ سورج میں کس نے روشنی ڈالی؟ چاند کی روشنی کیسے مل رہی ہے؟ ہم کو اس سے مل رہی ہے. سائنٹسٹ تو یہ بول رہے ہیں کہ ریفلیکٹ ہو رہی. جب ریفلیکٹ ہو کے مل سکتی ہے، اللہ کیوں نہیں ڈال سکتا اس میں؟ اللہ تعالی جہاں چاہے روشنی ڈالے، اللہ کی مرضی. تو بعض اوقات زیادہ پڑھا لکھا ہونا بھی جہالت کی طرف لے جاتا ہے. آدمی اللہ کی قدرت پر یقین رکھے. اللہ تعالیٰ نے ایسے معاملات کیے. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، اس کو معجزہ ہم کہتے ہیں، اس کو معجزہ نہیں کہتے ہیں، اس کو کرامت کی، تاکہ تفریق ہو جائے. حالانکہ عجیب ہونے میں دونوں برابر ہیں، اور اس میں بھی برابر ہیں کہ نہ وہ ان کے بس میں نہ یہ ان کے بس میں. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی رسول کے بس میں نہیں ہے
کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لے آئے، کوئی عجیب چیز، کوئی معجزہ لے آئے، نہیں کر سکتے ہیں، ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے ایک ہی عصا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، پتھر پہ مار رہے ہیں تو پانی نکل رہا ہے، اور پانی پہ مار رہے ہیں تو پتھر اوپر آ رہا ہے، راستہ بن رہا ہے۔ اللہ جو چاہے جس چیز سے کرے، کہ انہوں نے پتھر پہ مارا تو بنی اسرائیل کے لیے اس میں سے 12 چشمے پھوٹ ہوئے، اور وہی عصا دریا پر مار رہے ہیں تو اس پہ سے راستہ نکل رہا ہے۔ اللہ جو چاہے کرے۔ عجائبات کا انکار کرنا عجیب ہے، کیونکہ ہر چیز میں تعجب ہے۔ انسان کی نگاہ اگر تعجب والی ہو، زمین سے پودا نکلنا کتنی بڑی چیز ہے، عجیب نہیں ہے؟ بہت بار بار دیکھنے سے عجیب نہیں رہا؟ انڈے میں سے مرغی کا بچہ بن کے نکلنا کتنا عجیب ہے۔ اب کوئی بابا ایسا انڈے پہ سے کر کے 5 منٹ میں اگر مرغی نکال لے تو ہم کہیں کیا بڑے بابا ہیں، 5 منٹ کے اندر ایک انڈا ہے، اس کے اوپر ڈنڈا گھما کے انڈا نکالا، اور بغیر بابا کے روزانہ ہو رہا ہے، صرف ٹائم زیادہ لگنے سے عجیب نہیں رہا؟ انسان کی نگاہ میں تعجب ہونا چاہیے۔ اللہ کی قدرت اگر آدمی اس نگاہ سے دیکھے جیسا بچہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، تو واقعی اس کو اللہ کی عظمت کا احساس زیادہ ہوگا، ہر دن ہوگا، ہر چیز میں ہوگا۔ انسان کا پلک جھپکنا بھی عجیب ہے جبکہ اس کا ارادہ نہیں، اور سائنسداں کہتے کہ ضروری ہے، ضروری، لیکن اس کو ہی معلوم نہیں۔ ہر چیز میں تعجب ہو سکتا ہے اگر انسان کے پاس تعجب والی نگاہ۔ فی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ الواحد، ہر چیز میں ایک نشانی ہے اس چیز کی کہ وہ ایک ہے، سارا نظام وہی چلا رہا، وہ قدرت والا ہے۔ لہذا ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں سرے سے، عقل پرست، لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ایسی چیزیں جو عجائبات ہیں، عجائبات کی بنیاد پر شخصیات کی تعظیم کر کے ان کو معبود کا درجہ دے دیتے ہیں، کہ فلاں بزرگ ہیں، وہ اولاد بھی دے سکتے ہیں، رزق میں برکت بھی دے سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ زندگی میں ایک بار ایسا ہوا تھا ان کے ساتھ، ان کے کھانے میں برکت ہوئی تھی۔ حتیٰ کہ مسلمانوں میں سے بہت سارے مسلمان عجائبات کی بنیاد پر لوگوں کو پوجنے لگتے ہیں، مستقل ان کے اندر قدرت ماننے لگتے ہیں کہ جس کو چاہے اولاد دیں، جس کو چاہے رزق میں برکت دیں، جس کو چاہے شفا دے دیں۔ آپ دیکھیں قبروں پر اولیاء اللہ کی، اللہ حوالوں کی قبروں پر لوگ درجنوں ہزاروں سے جاتے ہیں، وہاں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں تاکہ شفا ملے، تاکہ ان کو رزق میں برکت ہو، تاکہ ان کے مسائل حل ہوں، بیٹیوں کے رشتے ہوں، عدالتوں کے مسائل حل ہوں، دشمنوں کا منہ کالا ہو، نہ جانے کیوں جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان سے استمداد کرنا غلط ہے۔ اس سے اور برا یہ ہے کہ جو کفر اور شرک کرنے والے، جادو کرنے والے، ایسے لوگوں کو اللہ کا ولی مان لیا جائے۔ چرس گانجا پیتا ہے، نہیں اللہ والے ہیں، تو یہ شریعت کے خلاف ہے نا، یہ شریعت کے اوپر کی چیز ہے۔ نماز نہیں پڑھتے ہیں، تم کو معلوم ہے بابا اس وقت کعبہ میں ہے، میرے سامنے ہے، تمہاری نظر سے دھوکہ نہیں کھانا، یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں، کیا بڑے بابا ہے، یہاں بھی ہیں اور وہاں بھی ہیں، تم کو یہاں دکھائی دے رہے ہیں بیٹھے ہوں، لیکن حقیقت میں وہ کہاں ہے اس وقت میں؟ کعبہ میں۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ ایک آدمی دو، اللہ چاہے تو سب ہو سکتا ہے۔ اچھا چلو بھائی، چلو اب خالی کرو مجلس، کیوں؟ بابا کا کھانے کا ٹائم ہو گیا، اب کیوں جا رہے ہیں؟ جیسے نماز میں جا کے کھا کے آئے، بیٹھے رہیے، مت جائیے کھانے کے لیے، گستاخ نکالو اس کو باہر، پٹائی کرو اس کی، روم میں لو اس کو اندر، کھانے کے لیے برابر جائے گا، آرام کے لیے، نیند کے لیے برابر جائے گا، نماز کے لیے نہیں جائے گا، اور یہ کہے گا کہ اس وقت کعبہ میں ہے۔ ایسے لوگوں کو پوجنا، ایسے لوگوں کو اللہ کا ولی ماننا، اور ان کی جادوئی باتوں کو شیطانی مدد سے جو کچھ کرتے ہیں اس کو کرامت ماننا، جو بدکاری کرنے والے، عورتوں کی عزتوں کو خراب کرنے والے، گالیاں بکنے والے، شرابیں پینے والے، ننگے رہنے والے، گندے رہنے والے، گندگی اور پاکی میں کوئی فرق نہیں کرنے والے،
جن کو جمعہ کا تو کیا عید کا بھی غسل نصیب نہیں ہوتا ہے. ایسے لوگ، ان لوگوں کو آدمی اللہ کا ولی مانے. اللہ کے ولی اتنے گندے ہوتے ہیں، ایسے گندے ہوتے ہیں اللہ کے ولی؟ نہیں، یہ شریعت، طریقات، معرفت، حقیقت یہ بہت اوپر کا ہے، تم کو نہیں سمجھنے والا ہے. ان کو ابھی شریعت کی ضرورت ہی نہیں رہی. کیوں؟ قرآن میں اللہ نے بتایا ہے. لیجئے دلیل بھی سن لیجئے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ نے فرمایا، اب ورڈ ٹو ورڈ جو پڑھنے والے ہیں گھبرا جائیں گے، اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن کو تفسیر سے پڑھنا چاہیے، علماء سے سلف سے سمجھنا چاہیے. صرف ترجمہ کافی نہیں، صرف ترجمے سے آدمی ایسا بن سکتا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کرتا رہ یہاں تک کہ تجھ کو یقین آ جائے. تو بابا کو یقین آ گیا ہے، اس لیے اب وہ عبادت رب کی کب تک کرنا ہے؟ حتی، یہاں تک کہ تجھ کو یقین آ جائے. تو بابا تو یقین میں پہاڑ کی طرح ہے بھائی، تو شک میں ہے، بابا یقین والے ہیں. اب ان کو عبادت کی ضرورت نہیں. عبادت ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. پہنچنے کے بعد پھر کیا کہے کہ عبادت پہنچ گئے، وہ پہنچے ہوئے ہیں، وہ تو پہنچاتے ہیں، وہ پہنچاتے ہیں بھائی. اب وہ اوپر کے ہیں، اب ان کو عبادت کی ضرورت نہیں. عبادت اللہ تک پہنچنے کے لیے ہے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہے. واسجد واقترب. اب جو قریب ہو کیوں کرے؟ پہنچ گئے، وہ قریب ہو گئے. نہیں کرتے عبادت. کیا کرتے ہیں؟ چرس گانجا پیتے ہیں، شراب، گند، حرکات، نہ جانے کتنی خرافات ان کی زندگی میں ہوتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایسے لوگوں سے حفاظت فرمائے امت کی. حالانکہ آیت کا مطلب کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے خود دوسری جگہ فرمایا حتی اتانا الیقین. وہاں یقین سے مراد کیا ہے؟ مجاہد وغیرہ اور دوسرے اسلاف ہمارے کہتے ہیں یہاں یقین سے مراد موت ہے. یقینی چیز موت، جس کا کافر بھی انکار نہیں کرتا ہے. اللہ کا کرے گا، قرآن کا کرے گا، نبی کا کرے گا. موت کا کوئی کرتا نہیں، مرنے والا نہیں کوئی آدمی ایسا بولتا ہے. ہر آدمی جانتا ہے یہ ایسی یقینی چیز ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اب ترجمہ کیا ہو گیا؟ اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھ کو موت آئے، یعنی موت تک کرتا رہے. لیکن ایسا ماننے سے کیا ہو گیا؟ کچھ کا کچھ مطلب ہو گیا. لہذا اس طرح کے جتنے لوگ ہیں جو لوگوں کے رہبر بن کر رہزنی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے. لیکن اہل جاہلیت کا حال کیا تھا؟ ایسے ہی لوگوں کو سر پہ بٹھائے رکھا تھا. اور اتنے اندھے ہوتے ہیں لوگ کہ بابا کی غلط باتیں بھی سامنے آ جائیں تب بھی کہتے اس میں کوئی حکمت ہوگی. دیکھیے آپ، اعتقاد کا حال عجیب ہے. جب انسان ماننے پہ آتا ہے تو کتنا بھی انکار کی صورتیں سامنے آئیں ان کو پھلان کے ماننے پہ ہی جمع رہتا ہے، اور نہیں ماننے پہ آتا ہے تو کتنی بھی دلیلیں سامنے آئے آدمی نہیں مانتا ہے. عجیب انسان ہے. تو کرامات یا عجائبات کسی کی حقانیت کی دلیل نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا امره على الكتاب والسنة. اگر تم دیکھو، سنو نہیں، دیکھو کہ کوئی آدمی پانی پر چل رہا ہے یا ہوا میں اڑ رہا ہے تو بالکل دھوکہ مت کھاؤ. فلا تغتروا به، اس سے دھوکہ مت کھاؤ یہاں تک کہ اس کے معاملے کو کتاب و سنت پر پیش نہ کر لو. سب سے بڑی کرامت کتاب و سنت کی پیروی ہے، سب سے بڑی کرامت. اس سے جنت ملتی ہے، اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے. شیطان پر غالب آ جانا، شیطان کے مقابلے میں اپنے آپ کو بچا لینا، اس سے بڑی کیا کرامت ہو سکتی بھی؟ شیطان کو، اس کے ٹارگٹ کو فیل کر دینا. سب سے بڑی چیز یہ کہ آدمی حق پر جمع رہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہوا میں اڑے، پانی پر چلیں، کوئی بڑی بات نہیں. اور آپ دیکھیے کاغذ ہوا میں نہیں اڑتا، کچرا اڑتا نہیں ہوا میں، کوئی بڑی بات ہے. اور پانی میں مچھلیاں تیرتی نہیں ہیں، پرندے ہوا میں نہیں اڑتے ہیں، تو کیا کون سی بڑی بات ہے؟ چیل، کوے ہوا میں اڑتے ہیں، تو کوے سے بڑا ہوگا، کیا بڑی بات ہو گئی؟ کوئی بڑا مسئلہ ہے نہیں. پانی میں مینڈک بھی تیرتے ہیں، تو پانی میں تیرنا ہے، پانی پر چلنا
کئی مچھلیاں ہوا میں اڑتی بھی ہیں، ایسی بھی مچھلیاں ہیں. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات یہ ہے کہ انسان جس کا مکلف ہے وہ تمام رکاوٹوں کے باوجود رب کی رضا کو پورا کرے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اصل یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات، شیطان، سماج اور کوتاہیوں کمزوریوں کے باوجود اللہ کے دین کو پکڑے رہے، اس راستے پر چلتا رہے. جو اصل مطلوب اللہ کو اس سے ہے، یہ اصل ہے. تو یہ کرامات کی بنیاد پر یہ کہنا کہ اولیاء ہیں، یہ کوئی عجیب عجائبات کی بنیاد پر کسی کو ولی ماننا کوئی دلیل اس کی نہیں ہے. آپ بتائیے موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں نے کیا کیا؟ رسیاں، لاٹھیاں زمین پہ ڈالی، کیا بنا؟ سانپ. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ لاٹھی زمین پہ ڈالی، کیا بنا؟ سانپ. تو اب آپ فرق کیسے کریں گے؟ کیا ان کے وہ کر لینے سے کیا وہ نبی بن گئے؟ کیا وہ کرنے سے وہ اہل حق بن گئے، اللہ والے بن گئے؟ دیکھو جو موسیٰ علیہ السلام کر رہے وہ یہ بھی کر رہے ہیں نا. یہ بھی لاٹھی زمین پر ڈالتے ہیں سانپ. حتیٰ کہ وہ اتنا پاورفل جادو تھا. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ. یا اسی طرح سے يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ أَمْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ. موسیٰ علیہ السلام کو ان کے جادو کے اثر سے دکھائی دیا کہ وہ حرکت کر رہی ہیں. اتنا پاورفل جادو. سحر تخیل ممکن ہے، انبیاء کے لیے پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے اللہ کے اذن سے، لیکن اللہ اس میں ان کو باقی رکھنے نہیں دیتا ہے، باقی نہیں رکھتا ہے. آپ سوچ اتنا جادو، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کرامت کہیں گے؟ تو کرامت الگ ہے، جادو الگ ہے. جادو کو کرامت سمجھ کے لوگوں کے دھوکے میں آنا، یہ اور ان کو اپنا بڑا بنا لینا، پوجنا شروع کرنا، یہ بھی جاہلیت کی چیزوں میں سے ہے. اسلام اس کی تردید کرتا ہے. جادو کے لیے اسلام میں جگہ نہیں. اور کرامت کی بنیاد پر، عجائبات کی بنیاد پر کسی کو اللہ والا ماننا بھی نادانی ہے، بے وقوفی ہے. اقول هذا استغفر الله لي ولكم.